الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جانتے ہیں کہ اے آئی کیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے کہتے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ اس فیلڈ میں ترقی ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے ممالک، ترقی یافتہ ممالک کے آپس کے درمیان مقالہ بازی جاری ہے، کیونکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ اکانومی پہ پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے معیشت مضبوط ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جی ڈی پی انکریز ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو اے آئی کی ایک ایسی حیران کن ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، لیکن پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا حال دیکھیے کہ آخر یہ کیوں پیچھے ہیں۔ دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، انوینشنس ہو رہی ہیں، یہ سب غیر مسلموں کی ایجادات ہیں، لیکن اسلامی ممالک کی تعداد لگ بھگ 57 ہے، لیکن ایک بھی اسلامی ملک سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ٹاپ 10 کنٹریز میں شمار نہیں ہوتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے، بالخصوص اگر آپ پاکستان میں دیکھیے، ایک طبقہ ایسا ہے جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ انہوں نے پیسے کو اپنا ایم بنایا ہوا ہے، اور وہ اس کی خاطر حلال و حرام، صحیح و غلط کی تمیز کو ختم کر چکے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے ٹک ٹاکر یا فیملی ولاگرز کا حال دیکھیے، یا ان کو دیکھنے والے، شوق سے دیکھنے والے سبسکرائبر فالوورز کا حال دیکھیے۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے کہ جن کے پاس پیسہ بہت ہے، لیکن وہ عیاشی کو ایڈوانسمنٹ سمجھتے ہیں، وہ فحاشی اور عریانیت کو ترقی سمجھتے ہیں، حالانکہ ترقی کا اس سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ ہم مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں، مغربی دنیا سے بہت زیادہ متاثر ہیں، لیکن جو ان کے اندر پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو نہیں اختیار کرتے۔ جیسے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی وہ کر رہے ہیں تو اس کو نہیں اختیار کرتے، لیکن جو ان کی نیگیٹو چیزیں ہیں جیسے ولگریٹی، اس کو اختیار کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں۔ پیسہ کسی ملک کے پاس ہو تو ضروری نہیں کہ وہ ترقی یافتہ ہو، کہ آج کسی ملک کے پاس اگر پیسہ ہے اور وہ دنیا کے جدید ترین بحری اور فضائی جہاز یا جدید ترین گاڑیاں وغیرہ امپورٹ کر لیتا ہے، خود نہیں بنا سکتا، تو وہ ترقی یافتہ ملک نہیں ہے، یہ ترقی نہیں ہے۔ آج یورپ اور امریکہ اتنے ترقی یافتہ ہیں، وہ اپنا پیسہ ترقی پر لگاتے ہیں، تعلیم اور ٹیکنالوجی پر انویسٹ کرتے ہیں۔ ابھی آپ کو میں ایک ایسی چیز بتانے جا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے اور کتنا اس پر کام جاری ہے۔ ابھی پچھلے سال یعنی 2023 میں ایک خبر مغربی دنیا کے نیوز چینل اور ان کے نیوز پیپر میں شائع ہوئی کہ ایک ایسی عورت جو 20 سال سے بول نہیں سکتی تھی، مفلوج تھی، جس کی قوت گویائی 20 سال سے ختم ہو چکی تھی، وہ بولنے کے قابل ہو گئی۔ اس عورت کا نام این جانسن ہے۔ یہ 30 سال کی عمر میں مفلوج ہو گئی تھی، یہ کینیڈا میں رہتی تھی، ٹیچر تھی، لیکن مفلوج ہو گئی تھی۔ پھر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا سین فرانسسکو کی ایک ریسرچرز کی ٹیم نے تجربہ کیا، اور اس عورت کے دماغ کے اس حصے پر کہ جہاں سے الیکٹریکل سگنلز جسم کو جاتے ہیں کہ چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ کو کیسے حرکت دینی ہے، دماغ کے اس حصے کو کورٹیکس کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک کریڈٹ کارڈ کی سائز کی چپ یا انسٹرومنٹ لگا جس میں 253 الیکٹروڈز تھے، اور اے آئی کی مدد سے اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات کو، سگنلز کو ریڈ کر کے کمپیوٹر سسٹم کو آگے ڈیکوڈ کرنا تھا، اور اس سسٹم میں اس کا ایویٹر موجود تھا، اور اس عورت این جانسن کی جو آواز اس کے مفلوج ہونے سے پہلے کہیں ریکارڈڈ تھی، اس کو بھی سنکرونائز اس ایویٹر میں کرا دیا گیا کہ جو اس عورت کے دماغ میں خیالات آئیں، اس ایویٹر اس کی ادائیگی کرے اسی کی آواز میں، اور اس کی جو فیشل موومنٹ تھی اس کو بھی اکارڈنگ ٹو ورڈ سنکرونائز کر دیا گیا۔ یعنی عورت جو بول نہیں سکتی تھی، لیکن جو دماغ میں اس کے خیالات آ رہے ہیں، اس کا ویٹر اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے، ڈیکوڈ کر رہا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اور ایسے پیشنٹ کے جو مفلوج ہو چکے تھے، اپنی اسپائنل کارڈ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے ان کو اسپائنل کارڈ میں چوٹ لگ گئی اور وہ اپنے کسی حصے کو موو نہیں کر سکتے تھے۔ جیسے کہ کیتھ تھامس ایک آدمی ہے کہ جس کی اسپائنل کارڈ میں چوٹ لگی اور وہ اپنے ایک ہاتھ کو موو نہیں کر سکتا تھا، اور اس ہاتھ کے جو سینسز تھے اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ اس ہاتھ سے کسی چیز کو محسوس نہیں کر سکتا تھا۔
کیونکہ جو اس کے ہاتھ کے سینسز کا تعلق تھا وہ اسپائنل کارڈ میں چوٹ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا. تو اے آئی کی مدد سے اس کے برین کا تعلق اسپائنل کارڈ سے لنک کروایا گیا تاکہ جو دماغ کی جو سگنل ہیں وہ اسپائنل کارڈ تک پہنچے اور پھر وہ اپنے ہاتھ کو موو کر سکے، اور اس کے بعد اس کے جو احساسات تھے، اس کے سینسز سے وہ بھی بحال ہو گئے. ہم جو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یا زبان پر ذائقہ محسوس کرتے ہیں، یا جو ہمارے جسم سے کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے تو اس کو ہم فیل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسم میں بلینز کی تعداد میں نیورونز پیدا کیے ہیں جو آپس میں الیکٹریکل سگنل کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ میسج دماغ تک پہنچاتے ہیں، اور دماغ کے نیورونز جسم کے دوسرے حصوں تک اس کا میسج پہنچاتے ہیں کہ جسم کو کیسے حرکت دینا ہے، کس حصے کو حرکت دینا ہے وغیرہ. یہ سگنلز کسی ٹیکسٹ کی صورت میں موجود نہیں ہے کہ اس کو پڑھ کر کوئی سنا دے، لیکن سائنس نے آج اتنی ترقی کر لی ہے، ان سگنلز کو پڑھنے کے بعد یعنی ریڈ کرنے کے بعد آگے ڈیکوڈ بھی کیا جا رہا ہے. اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر کیسی اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کریں. لیکن آج ہم مسلمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اس کی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اس کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان نشانیوں میں جو اس نے ہمارے جسم کے اندر پیدا فرمائی ہیں، کائنات میں، زمین و آسمان و خلا میں جو نشانیاں پیدا فرمائی، ان میں سائنسدان غور و فکر کر رہے ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر مزید وہ تحقیقات کا دائرہ ان کا وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن آج ہم ان سے متاثر ضرور ہیں، ان کی ترقی سے متاثر ضرور ہیں، مرعوب ضرور ہیں، لیکن ہم ان کو اس چیز میں فالو نہیں کر رہے. ہم ان کو غلط چیزوں میں ضرور فالو کر رہے ہیں، لیکن جو ان کی پازیٹیو چیزیں ان کو ہم دیکھ کر اس کو فالو نہیں کر رہے کہ ہم اپنے اندر بھی وہ چیزیں اپنائیں اور خود ترقی کر سکیں. ہمیں ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کرنے پر ایک فخر سے محسوس ہوتا ہے کہ ہم یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار فلاں ملک کی جو چیز ہے یا امپورٹڈ چیز ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں، آج ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے. لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے ملک میں ایسی چیز بنا سکیں، کیوں ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، یا لوگ ہیں تو ان کے پاس بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس سپورٹ کرنے والے نہیں ہیں. ہمارے جسم کے اندر جو نیورو سسٹم ہے، اسی کو دیکھ کر سائنسدانوں نے کمپیوٹر کے اندر نیورل نیٹ ورک بنایا کہ جو باہر سے میسج لیتا ہے اور کمپیوٹر کے مین یونٹ تک پہنچاتا ہے اور پھر وہاں سے سگنل لے کر آؤٹ پٹ شو کرتا ہے. تو ہم غور کریں کہ ہمارے جسم کو اگر کوئی چیز ٹچ ہوتی ہے یا ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں یا کوئی چیز کھاتے ہیں، سونگھتے ہیں، سنتے ہیں، تو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ملی سیکنڈ کے اندر وہ دماغ تک وہ میسج جاتا ہے اور پھر دماغ اس کو آرڈر کرتا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کہ ہاتھ کیسے موو کرنا ہے، تو اپنا سر کیسے موو کرنا ہے، پاؤں کیسے چلانے، یہ دماغ اس کو آرڈر کرتا ہے. یہ نیورون ہیں کہ جو یہ میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ ہماری ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.